حاضرین گرامی قدر، ہم اس وقت جس عربی مہینے میں ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس شعبان کے مہینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حالت بیان کی۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی تھی، اور ایک عوام کی، لوگوں کی حالت کیا ہے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوا دیکھتا ہوں اتنا روزہ آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ میں نے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیں گے آپ۔ حالانکہ پورے مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھا سوائے رمضان کے، رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے، لیکن اتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید کے جواب میں کہ تم مجھے اس مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے جو دیکھتے ہو اس کی وجہ یہ ہے، کہا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان دو جیسے محتم بالشان اور عظیم الشان مہینوں کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ تھا، وہ رجب کا مہینہ جس رجب کو رجب مرجب کہتے ہیں، جس کو حرمت والے مہینوں میں سے، آپ جانتے ہیں کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ تو رجب کی حرمت اور اس کا احترام زمانے جاہلیت سے مسلم ہے، اور اسلام نے بھی اس حرمت کو باقی رکھا، اور اسی وجہ سے لوگ رجب کے مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑوں سے دور رہا کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں لوگ عمرے پہ جایا کرتے تھے۔ الغرض ایک عظیم الشان مہینہ رجب، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا تو لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے۔ ایک حرمت والا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اور اس کے آگے رمضان المبارک کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو رحمتوں کا، برکتوں کا، نیکیوں کا وہ مہینہ جس کی فضیلت آپ سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے اوپر کس قسم کے احسانات کیے ہیں۔ رمضان المبارک جس کے اندر لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات آتی ہے، تو دو فضیلت والے مہینوں کے بیچ میں شعبان ایسا مہینہ بن گیا کہ جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، ایک تو غفلت کے لوگ شکار ہیں، ایک پوائنٹ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان کا مہینہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی باس کے تحت رہتے ہوں، آپ جانتے ہیں لوگ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اپنے اچھے اعمال پہنچانے کے لیے۔ چند ٹکوں کے عوض، چند ہزار پیسوں تنخواہوں کے عوض لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک، رازق و حاکم سب کچھ ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ اسی کی دی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ خبر تک نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کی پیشی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کب ہوتی۔ ہفتہ واری اعمال کی پیشی ہوتی ہے، روزمرہ کے حساب سے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، سالانہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ سال بھر کے اعمال کی پیشی اسی شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میری خواہش یہ ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس حال میں، اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ آپ جانتے ہیں کسی کی فائل، کسی کی کوئی رپورٹ جا رہی ہو، اس فائل یا اس رپورٹ کے آخر میں اس کے سب سے اوپر عام طور سے جو باتیں ہوتی ہیں لوگ اسی سے اس کے سارے احوال کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہے، اس کو کسی رپورٹ کی، کسی کے اعمال کی پیشی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتمام حجت کے لیے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ ہمارے دائیں طرف بائیں طرف فرشتے ہیں نیکیوں کو لکھنے والے۔ اللہ رب العالمین جب جس کو چاہے جو ان سے اعمال چاہے وہ بتا سکتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری انگلیوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے ہاتھوں سے وہ بلوائے گا تاکہ اتمام حجت ہو سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو یہ نہیں کیا۔ لہذا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اعمال پیش ہوں تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگ شعبان کے مہینوں کو مختلف قسم کے بدعتوں سے جوڑ کر، مختلف قسم کے میلے ٹھیلوں سے جوڑ کر کے، اور نہ جانے کی کئی قسم کی چیزوں کا افتتاح اس مہینے میں شروع کرتے ہیں۔ جو غفلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آج اس غفلت میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں اسی شعبان کے مہینے میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت والے اس نقطے کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں لوگوں کی غفلت کے اوقات کی کتنی قیمت ہے آپ اندازہ لگائیے۔ دن میں لوگ بیدار ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، لوگ ظہر میں حاضر ہوتے ہیں، عصر میں حاضر ہوتے ہیں، مغرب میں حاضر ہوتے ہیں، عشاء میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ غفلت کا وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت کوئی شخص تمام لوگوں کی غفلت کا، تمام لوگوں کی، تمام دنیا کی غفلت کا وقت ہے فجر سے پہلے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی اٹھتا ہے، لوگ سو رہے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس وقت پڑھی گئی نماز کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑھ جایا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے پہاڑوں پر جہاں سے دور دور تک لوگوں کی آبادی نہ دکھائی دیتی ہو، کوئی شخص جائے، کوئی چرواہا ہو، کوئی مسافر ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے، وہاں پر اذان دے، نماز کا وقت ہو، نماز پڑھے، وہ شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ غفلت کے اوقات، مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں رکھی گئی، لیکن اس وقت نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بڑھ جایا کرتی۔ تو یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان غفلت کے اوقات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بدعمالی اور ہماری دین سے دوری کا جو حال ہے، ایسی صورت میں شعبان کا مہینہ ہمارے لیے اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اس شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں۔ آپ جانتے ہیں سال بھر لوگوں کی دین سے دوری کا عالم کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سال بھر تک قرآن کریم سے، قرآن پاک سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو 11 مہینوں تک قرآن سے دور رہنے والا شخص جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی زبان چل ہی نہیں رہی، اس کی زبان میں بریک لگ گیا، اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔
یہ ہمارا حال ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، سال کے دیگر ایام میں، چاہے وہ ہفتہ واری روزے ہوں، چاہے وہ مہینوں کے مختلف تاریخوں کے روزے ہوں، وہ ان کا اہتمام نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں شعبان کا مہینہ بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور اچانک جب رمضان المبارک کا مہینہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی طاقت جواب دے جاتی ہے، ان کے لیے روزہ شاق گزرنے لگتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ انسانوں کے دل کے اندر اس نیت اور اس عزم مصمم کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر عزم مصمم ہے، آپ رمضان المبارک کو اس سال بہترین انداز میں گزارنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں کچھ اس کے لیے تیاری کیجیے، اور اس کی تیاری کا سب سے بہترین وقت یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، بالخصوص شعبان کے شروعاتی حصے میں 15ویں شعبان سے پہلے ہمیں روزہ رکھ لینی چاہیے، تاکہ کم از کم ہماری ایک پریکٹس ہو جائے، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، رمضان المبارک کا مہینہ اچانک ملتے ہی ہمارے لیے مشکل نہ پڑ جائے، اور ہمارے لیے روزے رکھنا کسی سخت موسم میں ہمارے لیے دشوار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی چاہیے ہمیں کہ ہم نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ شعبان کے جو کچھ ایام باقی بچے ہیں، ایک ہفتہ بچا ہے یا ایک ہفتے سے بھی کم بچا ہے، ایسے وقت میں ہمیں ان اوقات کا کثرت سے عبادتوں میں استعمال کرنا چاہیے، ذکر و اذکار میں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جن کی زبانیں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہوئے گنگ ہو جایا کرتی ہیں، اللہ کے واسطے وہ آج ہی تھوڑا موڑا تلاوت کرنا شروع کر دیں، ورنہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، گھر کے بچے، گھر کے خواتین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر کا بڑا بوڑھا بزرگ شخص نوجوان بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کس قدر لاچاری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک آدمی رمضان المبارک سے پہلے 11 مہینے تو قرآن سے دور رہتا ہے، اور آج رمضان کا مہینہ ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے کہ اس کی زبان چل نہیں رہی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعبان کے اس مہینے کا مکمل فائدہ اٹھائیں، اور رمضان المبارک کی تیاری شعبان سے پہلے کر لیں۔ دنیاوی اعمال جو کچھ ہیں آپ جانتے ہیں، کسی بھی شخص کو کوئی عمل کرنا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے وہ ریہرسل کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے، تاکہ وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہی معاملہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے لیے مشق کریں، ان عبادتوں کو ان کے آنے سے پہلے ہی ہم کرنے لگ جائیں، تاکہ وہ عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کو لے کر کے ایک اہم نکتہ وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ آپ جانتے ہیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ہمارے جو دل کی دنیا ہے، اس دل میں جو اندھکار، جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنے میں مدد ملتی۔ آپ جانتے ہیں کسی اجڑے ہوئے گھر کو بسانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے کچروں کو، اس کے اندر کی گندی چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس گھر میں فانوس لگائے جاتے ہیں، اس گھر میں زیب و زینت کی مختلف چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کا حال ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی دنیا کو بسانا چاہتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی دل کی دنیا کو ہم روشن کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہی ہم اپنے دل کی صفائی ستھرائی پہ لگ جائیں،
اور صفائی ستھرائی کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے۔ یہ توبہ استغفار ہمارے دل کے لیے صابن کا کام کرتا ہے۔ تو ہم اگر کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا صاف ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک اصول بھی یاد رکھیے، کسی بھی چیز کی زیب و زینت سے پہلے اس کے اندر کی برائیاں دور کر دینی ہوتی ہیں۔ یہی نفس کی تربیت کا معاملہ ہے، یہی ہماری تربیت کا معاملہ ہے، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ۔ کسی چیز کو سجانے سنوارنے سے پہلے اس کو صاف کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے دلوں کے لیے توبہ استغفار اس کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم شعبان کے جو کچھ باقی بچے کھچے ایام ہیں ان میں ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین بزرگان دین جن کی طرف ہم نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو سلف ہی کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ شعبان کا مہینہ جب آتا، شعبان کے مہینے میں لوگ اپنی دکانیں بند کر کے چلے جایا کرتے تھے مارکیٹ سے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ اپنی عبادتوں کے اوپر اپنی تربیت کرنے کے لیے وہ چلے گئے ہیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے سلف صالحین بیان کیا کرتے تھے شہر شعبان شہر القراء، یہ شعبان کا مہینہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے، قرہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہوتا تھا، وہ شعبان کے مہینے میں اپنے سارے کام دھندے بند کر کے قرآن کی تلاوت پر لگ جایا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تراویح کی نماز پڑھا سکیں اور تراویح کی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، اور مختلف اوقات میں رمضان المبارک کی مختلف اوقات میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ تو یہ وہ ہمارے سلف صالحین تھے جو شعبان کا مہینہ، شعبان کا نام شہر القرہ رکھ دیتے تھے، قاریوں کا مہینہ رکھ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ رمضان کی تیاری جہاں معنوی طور پر ہوتی ہے، جہاں ہم اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کرتے ہیں، اپنی دل کی دنیا بدلتے ہیں، اپنے اندر کو تبدیلی لاتے ہیں تاکہ ہم رمضان المبارک کے لیے تیار ہو سکیں، وہیں آپ چاہیں تو معنوی تیاری کے ساتھ ساتھ مادی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی مادی تیاری بھی کریں۔ کچھ چیزیں خریدنی ہیں، کچھ سامان لینے ہیں، کوئی راشن غلہ کسی چیز کا انتظام کرنا ہے، وہ ابھی کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور آپ اس مہینے میں ادھر ادھر جو ہے بھاگتے ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے۔ تو جہاں ہم رمضان کی تیاری شعبان میں معنوی طور پہ کرتے ہیں، وہیں ہم مادی طور پہ بھی تیاری کر لیں، اس کی انشاءاللہ گنجائش موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال فے میں سے امہات المؤمنین کے لیے سال بھر کا غلہ اسٹور کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری آج ہی شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ مہینہ جو نیکیوں کا، برکتوں کا، نور کا مہینہ، روشنی کا مہینہ، سکون کا مہینہ، وہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں گزر سکے۔ ورنہ اگر سستی کاہلی چھائی رہی تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی یوں ہی سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، بازاروں میں گھومتے ہوئے گزر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، شعبان کے اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں تو ایسی صورت میں ہم اپنے ان بھائیوں کو نہ بھولیں جن بھائیوں کے لیے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو ہماری نیکیوں کے مستحق ہیں، جو ہمارے صدقات و خیرات کے مستحق ہیں، ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے تاکہ ہم اس مہینے میں ان کی مدد کر کے
رمضان المبارک کا مہینہ، آنے والا مہینہ، ان کے لیے بھی ہم آسان کر سکیں، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے، اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے، اپنے انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کو اس مہینے میں ابھارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کو رمضان المبارک کی نیکیوں میں ساتھ لے کر چل سکیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا۔ لوگوں کے اوپر غفلت طاری ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بشر ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے گزشتہ اور آنے والے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ میں دن میں 70 بار اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہیں، ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں ان میں سے بھی کچھ گناہوں کی ہم نے معافی کرائی ہے کہ نہیں کرائی ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر غفلت در غفلت طاری ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے ہر شخص اپنے دل سے سوال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ، کہ بے شک میرے بھی دل پر بعض اوقات ایک ہلکی سی غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھی دل کے اوپر ایک ہلکی سی غفلت طاری ہو جاتی ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ، اسی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو آنے والے رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو رمضان المبارک کے مہینے کو تو ہم تک پہنچا دے، ہمیں مکمل توفیق کے ساتھ اور نیکیوں کی توفیق کے ساتھ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین اس سال آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ تمام امت اسلامیہ کے لیے نیکیوں کا، برکتوں کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔